قرآن پاک میں بار بار آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیوں ہے، جبکہ یہ بات ایک دفعہ ہی کافی تھی؟ مزید کچھ اور سائنسی حقائق بھی بتائے جا سکتے تھے۔ بار بار زمین و آسمان کی پیدائش، میرے بھائی زمین و آسمان کی پیدائش تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واٹر سائیکل بیان کر دیا ہے، سبزے کا اگنا بیان کر دیا ہے، اس کو بار بار بیان کیا ہے، یہ ایک چیز ہی کافی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ باقی سائنسی حقائق کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر معجزے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے، ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، ورنہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہم ایسی زمین کے باشندے ہوں جہاں ہم نے یہ چیز آبزرو نہ کی ہو تو ہم تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور روزانہ لاکھوں سپیشیز ایسی ہیں کہ جن کی ریپروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے، خواہ وہ نباتات کی ہوں، حیوانات کی ہوں، انڈوں کے ذریعے، بیج کے ذریعے، اور اسی طریقے سے سپرمز کے ذریعے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، چونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ تھے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جب قرآن میں یہ ذکر ہو تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔